محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دفعہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت کی کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا، جس پر قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ آخر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ آخرکار اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا کر اسے کہہ دو کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ چنانچہ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا کہ پریشانی ختم ہونے کی تدبیر ملی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیا کروں گا؟ آخر پھر جب رات ہوئی تو دوبارہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں کہ جو اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس سچائی کی دلیل یہ ہے کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ شخص بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا کہ وہ شخص وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وزیر صاحب اندر گئے، 3000 دینار گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا، یہ 3000 دینار قرضہ کی ادائیگی کے لیے اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا، یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی الوداع کرتے وقت قسم دے کر کہا، اے بھائی، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام، کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ محبوط کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا، تو اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خوشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے سارا ماجرا دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا، آپ کا شکریہ، یہ لیجئے، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ اب آپ کے ہیں، لہٰذا آپ انہیں لے جائیں۔ تو وہ شخص 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکت صرف درود پاک کی تھی۔ جذب القلوب صفحہ نمبر 363۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔